بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام کا سفر، اہل بیت کی صبر و عظمت کی داستان حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں. ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کربلا میں شہادتیں ہوئیں، خون بہا، قربانیاں ہوئی، لیکن قربانی کے بعد جو بچ گئے ان پر کیا گزرا؟ جو خیموں میں تھے، جن کے دل چیرے گئے تھے، جن کے سامنے ان کے پیاروں کے لاشیں تھے، ان کا سفر کیسا تھا؟ یہ وہ داستان ہے جو کربلا کے بعد شروع ہوتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت نبوی کے خیموں کو جلا دیا گیا. بچے، خواتین، بیمار، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سب کو قیدی بنا لیا گیا. ناظرین کرام، اہل بیت کے یہ مقدس نفوس جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر میں سمیٹا کرتے تھے، اب ظاہری طور پر قیدی تھے، مگر ان کے وقار، صبر اور دین سے وفاداری نے باطل کو شرمندہ کر دیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیلہ بنی ہاشم کہا کرتے تھے، اس پورے قافلے میں قیادت سنبھالے ہوئے تھی. ناظرین کرام، حضرت امام زین العابدین اگرچہ بیماری سے نڈال تھے، مگر صبر، دعا اور حکمت کے ساتھ ہر لمحہ دین حق کی ترجمانی کرتے رہے. اہل بیت کے بچوں میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ معصوم مگر برداشت کی عظیم مثال تھی، جن کی آنکھوں میں اشک تھے مگر زبان پر شکوہ نہ تھا. ناظرین کرام، جب کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں اہل بیت کو لایا گیا تو وہ مغرور ظالم شخص اہل بیت کی حالت دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پورے وقار سے کھڑی ہوئیں اور ایسی خطابت کی کہ دربار لرز گیا. اے ابن زیاد، تو ہمیں رسوا سمجھتا ہے؟ ہم وہ گھرانہ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہمارے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. ہمارے بابا علی علم کے دروازے ہیں. ہم ذلیل نہیں ہوئے، تو فاسق اور گمراہ ہے. یہ قافلہ راستے بھر دھوپ، بھوک، پیاس اور بے ادبیوں کا سامنا کرتا رہا، لیکن ان پاک ہستیوں نے نہ شکایت کی نہ بددعا، بلکہ قرآن کی تلاوت، ذکر الہی اور صبر سے اس سفر کو بھی عبادت بنا دیا. کچھ روایات کے مطابق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے میں کئی جگہ دعائیں مانگی اور لوگوں کو دین کی تبلیغ بھی کی. ناظرین کرام، جب اہل بیت کو شام کے دربار میں پیش کیا گیا، یزید کے پاس جشن کی کیفیت تھی، مگر جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حق گوئی کا علم بلند کیا تو ہر سننے والا لرز گیا. حضرت امام زین العابدین نے بھی نہایت نرمی اور بصیرت کے ساتھ اپنا تعارف کروایا. میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں. کیا تو ہم سے عزت چھین سکتا ہے؟ یزید لاجواب ہو گیا اور اہل بیت کی عزت و عظمت خود اس کے دربار میں ثابت ہو گئی. ناظرین کرام، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت ہر سننے والے دل کو توڑ دیتی ہے. ایک بچی جس نے اپنے والد، چچا، بھائی، چچا زاد سب کو اپنے سامنے قربان ہوتے دیکھا، مگر کبھی زبان سے شکوہ نہ کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ان سب کا سہارا تھی، آپ نے حضرت سکینہ کو دین، صبر اور محبت کا سبق دیا. بالآخر جب یزید پر اہل بیت کے صبر، عظمت اور خطاب کا اثر ہوا تو اس نے قافلے کو عزت کے ساتھ مدینے واپس جانے کی اجازت دے دی، مگر یہ واپسی فتح کی واپسی تھی، قیدی نہیں. حق کے علمدار لوٹ رہے تھے. ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر عزت کی سب سے بلند شکل ہے. اہل بیت کی محبت صرف آنکھوں کے آنسو نہیں، کردار کا امتحان ہے. ہمیں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، حضرت امام زین العابدین کے صبر اور حضرت سکینہ کی خاموش دعا کو اپنانا چاہیے. اگر آپ کو یہ واقعہ دل میں پسند آیا ہو، اچھا لگا ہو تو اسے ضرور آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہماری روح کی تربیت ہے. نور سفر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ایمان فروز سچائیاں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں. جزاکم اللہ خیرہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔